حوالدار نے ہمیں بتایا کہ اس لانس نائک کی ماں اور اس کا باپ بیچارے سوائے رونے دھونے کی اور کچھ نہیں کر سکتے، یا وہ پیروں فقیروں کے ہاں جا کر ان کے آگے ماتھے رگڑتے رہتے تھے۔ یہ پیر فقیر بتاتے ہیں کہ تمہارے بیٹے پر اس کی بیوی اور بیوی کی ماں نے جادو چلا رکھا ہے۔ اس طرح یہ ماں باپ بیچارے لٹتے ہیں، اور پھر جہاں کوئی انہیں بتاتا ہے کہ جائیں اور ان کی مراد پوری ہوگی تو وہ ادھر کو اٹھ دوڑتے ہیں اور نذرانے دے دے کر اور رو رو کر زندگی گزار رہے ہیں۔ مجھے زیادہ تفصیل سے بات کرنے کی ضرورت نہیں۔ آپ نے اپنے معاشرے میں اس قسم کے بہت سے بیٹے دیکھے ہوں گے جو شادی ہوتے ہی ماں باپ اور بہن بھائیوں سے نظریں پھیر لیتے ہیں اور بیوی کو وہ آسمان سے اتری ہوئی مخلوق سمجھتے ہیں، اور شاید یہ بھی ان کا عقیدہ بن جاتا ہے کہ بیوی ناراض ہو گئی تو قیامت آ جائے گی۔ میرا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایسے ناخلف اور نافرمان بیٹے دیکھے ہوں گے۔ یہ لانس نائک انہی بیٹوں میں سے تھا جس نے اپنی بیوی کو دیوی بنا لیا تھا اور خود اس کا پجاری ہو گیا تھا۔ اس بیٹے نے اپنے ماں باپ، 2 بہنوں اور 2 بھائیوں کے لیے یہ مسئلہ بھی کھڑا کر دیا تھا کہ جائیداد میں سے اس کا حصہ دیا جائے۔ ان کی اراضی خاصی زیادہ تھی اور اس کے دوسرے بھائی یہ جائیداد تقسیم نہیں کرنا چاہتے تھے۔ حوالدار نے ہمیں بتایا کہ یہ پتہ چل گیا تھا کہ اس کی بیوی اور بیوی کے والدین اسے مجبور کر رہے ہیں کہ وہ اپنا حصہ الگ کر لے اور اس کے بعد یہ زمین اپنی بیوی کے نام رجسٹری کرا دے۔ اس مسئلے پر اس لانس نائک نے اپنے ماں باپ کی بہت بے عزتی کی اور اپنی بہنوں کو بھی گالی گلوچ کی اور کہا تھا کہ ان کا کوئی حصہ نہیں بنتا۔ برما فرنٹ پر آنے سے پہلے یہ لانس نائک 5-7 دنوں کی چھٹی پر گھر گیا تھا۔ چھٹی ختم کر کے جب رخصت ہوا تو ماں باپ سے دعائیں لے کر رخصت ہونے کی بجائے انہیں الٹیمیٹم دیا کہ وہ اب چھٹی آئے گا تو اپنا حصہ الگ کر لے گا۔ اگر اس کی بات نہ مانی گئی تو پھر وہ بتائے گا کہ وہ کیا کر سکتا ہے اور گھر والے ساری عمر پچھتاتے رہیں گے۔ اس طرح یہ اپنے ماں باپ، بھائیوں اور بہنوں کو روتا چھوڑ کر بڑے فخر اور غرور سے آیا تھا۔ ماں باپ اپنی اولاد کو بد دعا نہیں دیا کرتے۔ اولاد خواہ کتنی ہی ناخلف ہو اور ماں باپ کو خواہ سولی پر کھڑا کیے رکھے، لیکن اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے جو خود ہی حرکت میں آتا ہے اور مظلوم کو اس کا حق مل جاتا ہے۔ میں نے جاپانی توپ خانے کی گولہ باری کا ذکر کیا ہے۔ اس نے ہماری بریگیڈ کو خاصا نقصان پہنچایا تھا۔ گولہ باری ختم ہونے کے بعد ہمیں زخمیوں اور لاشوں کو اٹھانے کا حکم ملا۔ ہم سب جو صحیح اور سلامت تھے ادھر ادھر بھاگنے دوڑنے لگے اور جہاں کوئی زخمی نظر آیا اسے فوراً اٹھایا اور وہاں تک لے گئے جہاں مرہم پٹی کا انتظام تھا۔ ہماری وردیاں خون سے لال ہو گئی تھیں۔ ہم نے خون میں نہائی ہوئی لاشیں بھی اٹھائی تھیں۔ مجھے یاد ہے کہ میرے 2 ساتھی میرے ہاتھوں میں مر گئے تھے۔ میرے ساتھ میرا وہی ساتھی تھا جو بستی میں میرے ساتھ گیا تھا۔ ہم نے ایک زخمی کو دیکھا جو چیخ اور چلا رہا تھا۔ ہم دونوں دوڑتے اس تک پہنچے، ادھر سے 2 اور جوان آ گئے۔ دیکھا تو یہ وہی لانس نائک تھا جس نے اپنے ماں باپ کا جینا حرام کر رکھا تھا۔ وہ بیٹھا ہوا تھا، اس کی ٹانگیں آگے کو تھی، سامنے سے اس کی قمیض پھٹی ہوئی تھی اور اس کی انتڑیاں اور پیٹ باہر نکل آیا تھا اور یہ اندر کے اعضاء اس کی ٹانگوں پر بکھر گئے تھے۔ وہ بھی زندہ ہی نہیں بلکہ ہوش میں بھی تھا۔ ہم سمجھ گئے کہ کسی گولے کا ٹکڑا اس کے پیٹ کے ایک طرف سے دوسری طرف تک کاٹ گیا ہے۔ اس کا بچنا ممکن نہیں تھا۔ انتڑیاں یقیناً کٹ گئی ہوں گی، پھر بھی ہم اسے تسلی دینے لگے، اس کا یہ زخم ٹھیک ہو جائے گا اور ڈاکٹر انتڑیاں اور پیٹ اپنی جگہ بٹھا دے گا۔ مت جھوٹ بولو، وہ روتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ جھوٹ مت بولو، میں مر رہا ہوں۔ خدا کے لیے میرے ماں باپ کو، میری ماں کو، میرے بھائیوں اور میری بہنوں کو کہنا مجھے بخش دیں۔ میں نے انہیں بہت تکلیفیں پہنچائی ہیں اور میں نے ان کی بے عزتی کی ہے۔ اللہ کا واسطہ ہے انہیں کہنا مجھے بخش دیں۔ اس نے اپنے ایک رشتہ دار حوالدار کا نام لیا اور کہا، خدا کے واسطے اسے بلاؤ، وہ میرا گرائی ہے اور میرا رشتہ دار بھی ہے، وہ مجھے میرے ماں باپ سے بخشوا دے گا۔ میں نے دنیا میں ہی جہنم دیکھ لیا ہے۔ وہ کبھی لیٹ جاتا، کبھی بیٹھ جاتا اور اسی طرح بولتا ہی چلا گیا۔ وہ رو رو کر یہی کہہ رہا تھا کہ میرے ماں باپ کو، میرے بھائیوں اور بہنوں کو کہنا مجھے بخش دیں، میں ان کا گنہگار ہوں۔ اسی طرح بولتے بولتے وہ ایک طرف کو لڑک گیا اور ہم سمجھے کہ ابھی اس کی آخری سانس بھی نکل جائے گی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اسے اور اذیت دینا چاہتے تھے۔ وہ پھر اٹھا لیکن کھڑا نہیں ہوا، جس پوزیشن میں بیٹھا تھا اسی پوزیشن میں بیٹھ گیا۔ اس کی انتڑیاں وغیرہ اور آگے نکل آئیں اور بکھر گئیں۔ وہ بار بار جھک کر انہیں دیکھتا اور پھر ہمیں رحم طلب نظروں سے دیکھنے لگتا۔ کبھی تو اس کی زبان بالکل ہی بند ہو جاتی اور کبھی وہ یکلخت انتہائی بلند آواز سے بولنے لگتا۔ پھر اس نے اپنے باپ کو اور پھر ماں کو پکارنا شروع کر دیا۔ 2 مرتبہ وہ پیچھے کو گرا لیکن دونوں بار پھر سیدھا ہو گیا۔ مجھے برما کا جنگل یاد آ گیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے ایک آدمی کو اذیت سے نجات دلانے کے لیے اس کے سر میں گولی مار دی تھی۔ اس لانس نائک کو ایسی تکلیف دے نزا کی حالت میں دیکھ کر تو مجھے یہی طریقہ سوجا کہ اس کے سر میں گولی مار دوں، لیکن میں ایسا نہیں کر سکتا تھا کیونکہ یہ حاضر سروس تھا۔
میں اسے اس جہنم سے نکال نہیں سکتا تھا۔ اس نے اگلے جہان جہنم میں ہی جانا تھا، لیکن اس کی جو حالت تھی وہ عبرتناک تھی۔ ہم نے اسے اٹھایا تو اس کی انتڑیاں زمین پر گر پڑیں۔ ہم نے دیکھا کہ اس کا سر ڈھلک گیا ہے اور اس کی سانسوں کا سلسلہ رک گیا ہے۔ ہم نے اسے بلکہ اس کی لاش کو اٹھایا، اس کی انتڑیاں اور پیٹ کے اعضاء وہیں رہ گئے اور ہم اسے وہاں رکھا ہے جہاں لاشیں اکٹھی کی جا رہی تھیں۔ میں اس پر کوئی تبصرہ نہیں کروں گا، ہر مسلمان کو صرف یہی یاد دلاؤں گا کہ والدین خصوصاً ماں کے احترام کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک بار نہیں کئی بار حکم دیا ہے۔ وہ ضرور دیکھ لیں۔ البتہ ایک بات کہنے والی ہے جو میں کہوں گا، انسان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ بے صبر ہے اور ناشکرا ہے۔ گنہگار انسان اپنے جیسوں کا انجام دیکھ کر بھی اس خوش فہمی میں مبتلا رہتا ہے کہ وہ اس انجام کو نہیں پہنچے گا۔ وہ سمجھتا ہے کہ وہ کم عقل تھے جو برے انجام کو پہنچے، اپنے آپ کو وہ دانش مند سمجھتا ہے۔ کوالالمپور اتحادیوں کے قبضے میں آ چکا تھا اور حقیقت یہ ہے کہ پورے کا پورا ملایا جاپانیوں کے ہاتھ سے نکل گیا تھا۔ جنگ ختم ہو چکی تھی لیکن جاپان کی فوج کا مورال نہیں توڑا جا سکا تھا۔ میں پہلے سنا چکا ہوں کہ جاپانی سپاہی ہتھیار ڈالنے کے بجائے جان دینے کو ترجیح دیتا تھا۔ یہ ایسا جذبہ تھا جو ان جاپانیوں نے ملایا میں شکست کھا کر بھی زندہ رکھا۔ وہ ایک فوج کی حیثیت سے ختم ہو گئے تھے لیکن اب وہ انفرادی جنگ لڑ رہے تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ اب انہیں ہتھیار ڈالنے پڑیں گے لیکن وہ لڑتے ہوئے مرنا چاہتے تھے۔ وہ چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں اور بعض اکیلے جنگلوں میں چلے گئے اور انہوں نے اپنی ہی جنگ شروع کر دی۔ وہ دور سے کسی انگریز، امریکی یا ہندوستانی فوجی کو آتا دیکھتے تو اس پر فائر کھول دیتے۔ وہ ہاری ہوئی جنگ لڑ رہے تھے۔ اس طرح اتنی بڑی جنگ جیتی نہیں جا سکتی۔ البتہ جاپانیوں کا جذبہ قابل تعریف تھا۔ ہم ریڈیو سے خبریں سنا کرتے تھے۔ بحر الکاہل میں سمندری جنگ لڑی جا رہی تھی لیکن جاپانی وہ جنگ بھی ہار گئے تھے، اس لیے انہوں نے خودکش ہواباز بھیجنے شروع کر دیے تھے۔ یہ تفصیل پہلے سنا چکا ہوں۔ ایک ہواباز اپنی طیارے کے ساتھ بم باندھ کر کسی امریکی بحری جہاز کے اوپر جا کر کریش کرتا ہے۔ اس کی ایک جان جاتی تھی لیکن وہ اتنے بڑے بحری جہاز کو تباہ کر دیتا تھا۔ لیکن جاپان کا یہ طریقہ بھی ناکام ہو گیا۔ امریکہ کے بحری بیڑے نے جاپان کو تقریباً گھیرے میں لے لیا تھا اور امریکہ کے ہوائی بیڑے نے جاپان کے بڑے شہروں خصوصاً ٹوکیو کو ملبے کے ڈھیر بنا ڈالا تھا۔ آخر اگست 1945 میں امریکہ نے ہیروشیما اور ناگاساکی پر 2 ایٹم بم گرا کر جنگ کا بالکل ہی خاتمہ کر دیا۔ جب جنگ ختم ہو گئی تو میں ایک روز اپنے دوست حمید کے ساتھ فیض الحق کے گھر چلا گیا۔ وہ گھر میں موجود تھا۔ اس نے اٹھ کر مجھے گلے لگا لیا، کہنے لگا کہ میں نے تمہارے لیے بہت دعائیں کی تھیں، اللہ نے میری دعائیں سن لی اور تم خیریت سے واپس آ گئے ہو۔ میں نے اسے بتایا کہ میں اب انڈین نیشنل آرمی میں نہیں بلکہ اپنی اسی پلٹن میں واپس چلا گیا ہوں جہاں سے میں بگوڑا ہوا تھا۔ میرے عزیز عالم فاضل فیض الحق نے کہا، تمہیں دراصل اس عورت کی دعاؤں نے بچایا ہے جس کی تم نے عزت بچائی تھی۔ میں نے خوشی کا اظہار کیا کہ اس کی دعاؤں سے میں اس سزا سے بھی بچ گیا ہوں جس کی مجھے ہر لمحہ توقع تھی۔ ایک تو میں بھگوڑا تھا اور اس سے بڑا جرم کہ میں انگریزوں کے دشمن سے جا ملا تھا۔ اب میں واپس اپنے گھر جا سکوں گا۔ میں ابھی کچھ اور بھی کہنا چاہتا تھا لیکن فیض الحق نے آنکھیں میری آنکھوں میں ڈال دی اور اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی جس کا یہ تاثر ایسا تھا کہ میں چپ ہو گیا۔ وہ کچھ دیر میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالے دیکھتا رہا، پھر اس نے سر جھکا لیا۔ ابھی نہیں، اس نے سر اٹھا کر کہا، مجھے ایک اور جنگ نظر آ رہی ہے جس میں تم بھی شامل ہوگے، لیکن ایک خیال رکھنا، کسی مسلمان پر گولی نہ چلانا، اپنی جان دے دینا لیکن کسی مسلمان کی جان نہ لینا۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، میرے چہرے پر یقیناً حیرت زدگی کا تاثر تھا۔ تمہیں اس سے زیادہ حیران ہونا چاہیے، فیض الحق نے کہا، ابھی میں تمہیں ساری بات نہیں بتا سکوں گا، تم انگریز کے فوجی ہو، میں اشارے سے تمہیں یہ ذرا سی بات بتا رہا ہوں۔ یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ میں نے تم میں ایک جذبہ دیکھا ہے۔ ابھی میں اتنا ہی کہوں گا کہ اس جذبے کو مرنے نہ دینا۔ محترم بزرگ، میں نے کہا، مجھے کچھ تو بتا دیں تاکہ میں ذہنی طور پر تیار رہوں۔ اس نے آج کے انڈونیشیا کے جزیروں کے نام لیے اور کہا کہ یہ سارا ملک مسلمانوں کا ہے جس پر یورپ کی ایک قوم ولنیزری حکومت کر رہی ہے۔ اس نے بتایا کہ جاپانیوں نے یہ ملک فتح کر لیا تو مسلمانوں کی حکومت بنا دی لیکن اس پر اپنا کنٹرول رکھا۔ اب جاپانی وہاں سے پسپا ہو گئے ہیں اور وہاں کے مسلمان آزادی کی جنگ لڑیں گے تو بڑی خونریز جنگ ہوگی۔ ابھی میں تمہیں اس سے زیادہ کچھ نہیں بتاؤں گا، میں تمہیں سچی بات کہہ دیتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ ابھی مجھے تم پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے کیونکہ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ
کہ تم انگریز کے ساتھی ہو، تم کیونکہ مسلمان ہو اس لیے میں نے اپنا فرض سمجھا کہ تمہیں پہلے ہی بتا دوں کہ مسلمان کا فرض کیا ہے اور اس کا جذبہ کیا ہونا چاہیے۔ اس نے اس سے زیادہ کچھ نہ بتایا اور اس نے جہاد کی باتیں شروع کر دی۔ جب یہ عالم دین فیض الحق جہاد کی باتیں کر رہا تھا، اس وقت مجھے وہ قبائلی بوڑھا یاد آ رہا تھا جس کے گھر میں مجھے قید کیا گیا تھا۔ وہ پسماندہ اور بالکل ان پڑھ آدمی تھا، لیکن اس نے میرے خیالات بدل ڈالے اور میرے ایمان میں تازگی پیدا کر دی۔ میں اسی کی باتوں کے زیر اثر فوج سے بھگوڑا ہوا تھا اور اب ایک عالم فاضل بزرگ اسی طرح کی باتیں کر رہا تھا اور میں اپنے اندر ایک نئی روح محسوس کر رہا تھا۔ جی چاہتا تھا کہ یہ بزرگ بولتا چلا جائے اور میں سنتا رہوں۔ میرا خیال تھا کہ اس کے پاس روحانی طاقت ہے اور کشف کی طاقت بھی، وہ تو یقیناً تھی، لیکن میں نے اس ملاقات میں محسوس کیا کہ وہ دانش مند انسان تھا اور اس کی عقل مستقبل کے پردے چاک کر سکتی تھی۔ وہ اپنے تجربے اور مشاہدے کی باتیں کر رہا تھا اور یہ تو کہنے کی ضرورت نہیں کہ وہ کس قدر ایماندار اور دیندار آدمی تھا۔ میں اس روز بہت دیر اس کے پاس بیٹھا، اس کی باتیں سنتا رہا اور میں نے اس سے کئی ایک باتیں پوچھی اور اس نے میرے کچھ شکوک و شبہات رفع کر دیے۔ میں وہاں سے بادل نخواستہ اٹھا۔ میں اس کے پاس پھر جانا چاہتا تھا، لیکن اگلے ہی روز حکم ملا کہ کوئی آدمی باہر نہ جائے اور ہر وقت تیاری کی حالت میں رہے۔ ہم سمجھ گئے کہ ہمیں یعنی ہماری بٹالین کو کہیں اور بھیجا جا رہا ہے۔ ہمیں زیادہ دن انتظار نہ کرنا پڑا۔ صرف 2 دن گزرے تو ہمیں ٹرکوں پر بٹھا کر ساحل پر لے گئے اور نیوی کے ایک جہاز میں سوار کرا دیا۔ ایک رات اس بحری جہاز میں گزری۔ اگلے روز علی صبح بحری جہاز چل پڑا۔ ہمیں اپنی منزل کا کچھ پتہ نہ تھا۔ ہم ملاقہ کی بندرگاہ سے روانہ ہوئے تھے۔ ہم 3 دن اس بحری جہاز میں سوار رہے اور چوتھے دن جہاز ایک بندرگاہ میں جا کے رکا اور اس میں لنگر ڈال دیے۔ ہمیں جہاز سے اترنے کا حکم ملا تو ہمیں پتہ چلا کہ یہ جکارتا ہے۔ یہ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جکارتا انڈونیشیا کا دارالحکومت ہے۔ اس وقت انڈونیشیا کا وجود نہیں تھا اور یہ نام کبھی کسی نے سنا بھی نہیں تھا۔ جکارتا سے ہمیں ریل کے ذریعے ایک اور جگہ لے جایا گیا جس کا نام سیمارانگ تھا۔ یہ ہماری منزل تھی۔ وہاں عارضی سی بارکیں بنی ہوئی تھی۔ ہمیں وہاں پہنچا دیا گیا۔ ہمیں یہ نہ بتایا گیا کہ یہاں ہمیں کیوں لایا گیا ہے۔ بظاہر کوئی خاص کام نہیں تھا۔ یہ چھوٹی سی ایک چھاؤنی تھی جس میں ہماری بٹالین کے علاوہ ایک بٹالین راجپوتانہ رائفلز کی بھی تھی۔ یہ اچھا خاصا شہر تھا اور ہمیں اجازت مل گئی تھی کہ ہم شہر میں گھوم پھر سکتے ہیں۔ ہمیں یہ بھی بتایا گیا کہ ان علاقوں پر جاپانیوں کا قبضہ ہو گیا تھا اور ان کی شکست کے بعد یہ علاقہ واپس لے لیا گیا ہے۔ ہم سمجھتے تھے کہ یہ علاقے پہلے بھی انگریزوں کے تھے اور اب پھر ان کے ہو گئے ہیں، لیکن کچھ دنوں بعد پتہ چلا کہ وہاں ولنیزریوں کی حکومت تھی اور اب پھر یہاں ولنیزری آ جائیں گے۔ ہماری بٹالین کو دراصل یہاں آکوپیشن فورس کی حیثیت سے بھیجا گیا تھا۔ اس فورس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ملک فتح کر لیا جاتا ہے اس کے بڑے شہروں میں اپنی فوج رکھی جاتی ہے تاکہ قبضہ برقرار رہے اور وہاں کے لوگ فاتح فوج سے واقف ہو جائیں۔ میں یہ دیکھ کر کچھ حیران ہوا کہ ہمیں کھلی چھٹی دے دی گئی کہ ہم شہر میں گھومیں پھریں اور لوگوں سے ملے ملائیں۔ فوج کا ڈسپلن بڑا ہی سخت تھا، لیکن وہاں ڈسپلن میں بھی نرمی کر دی گئی۔ ہماری روزمرہ کی جو ڈیوٹی ہوتی تھی وہ ہم پوری کرتے۔ اس کے بعد ہم پر کوئی خاص پابندی نہیں تھی۔ یہ میں کچھ عرصے بعد سمجھا کہ فوجیوں کو اس طرح کھلا کیوں چھوڑ دیا گیا تھا۔ یہ بالکل وہی انداز تھا جو پرانے زمانے کے بادشاہ اختیار کیا کرتے تھے۔ ہم کتابوں میں پڑھتے آئے کہ فلاں بادشاہ نے فلاں ملک فتح کر لیا تو اس کی فوج نے وہاں کے لوگوں کے گھروں میں داخل ہو کر ان کی عورتوں کو بے آبرو کیا۔ وہاں کی خوبصورت لڑکیاں بادشاہ کو اور بڑے حاکموں کو پیش کی جاتی تھیں۔ لوٹ مار الگ ہوتی تھی۔ اس کا مطلب ایک تو اپنے لشکر کو انعام دینا ہوتا تھا اور دوسرا مقصد یہ تھا کہ مفتوحہ ملک کے لوگوں کا قومی تشخص اور وقار بالکل ختم کر دیا جائے تاکہ کسی بھی وقت یہ بغاوت نہ کر سکیں۔ ہوتا ایسے ہی تھا کہ مفتوحہ ملک کو ہر پہلو سے تنگ دست اور پریشان کر دیا جاتا تھا۔ مثلاً خوراک کے ذرائع محدود کر دیے جاتے تھے تاکہ لوگ روٹی کے نوالے کو ترسیں اور اپنے فاتحین کے آگے ہاتھ پھیلائیں۔ پھر ان کی عورتوں کو اس قدر نیچ اور بے آبرو بنا دیا جاتا تھا کہ ان کی کوئی حیثیت نہیں رہتی تھی اور ان کے مرد اپنا خون پینے کے سوا کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے، اور آہستہ آہستہ مرد بھی اس بے عزتی کو قبول کر کے اپنے قومی کردار سے محروم ہو جاتے تھے۔ یہ صرف مسلمان تھے جنہوں نے مفتوحہ ملکوں میں ظلم اور کردار کشی کی بجائے حقوق العباد کا رواج ڈالا تھا اور مفتوحین کو یہ احساس دلایا تھا کہ وہ فاتحین سے حقیر نہیں بلکہ ان کے بھی مساوی حقوق ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ اسلام بڑی تیزی سے پھیل گیا تھا۔
جنگ عظیم ختم ہوئی تو امریکہ اور برطانیہ نے اپنی فوجوں کو اسی طرح کھلا چھوڑ دیا تھا۔ مقصد مفتوحین کی کردار کشی تھی۔ میں اپنی بات سنانے سے پہلے جاپان کی بات سناتا ہوں۔ جاپان پر امریکہ کا قبضہ ہو گیا تو امریکی فوج وہاں جا کر مقیم ہو گئی۔ میں نے جنگ کے بعد بہت سی کتابیں پڑھنا شروع کی تو مجھے امریکی فوجیوں کے متعلق بہت سا مواد پڑھنے کو ملا۔ چونکہ زمانہ بدل چکا تھا اور اب جدید تہذیب شروع ہو گئی تھی، اس لیے قدیم بادشاہوں والا طریقہ اختیار نہ کیا گیا کہ مفتوحہ لوگوں کے گھروں میں داخل ہو کر ان کی عورتوں کو بے آبرو کرو اور سریعام برہنہ کر کے انہیں نچاؤ۔ اب مہذب طریقہ اختیار کیا گیا جس کا اصل مقصد بادشاہوں والا تھا۔ طریقہ یہ اختیار کیا گیا کہ امریکی فوجیوں نے جاپان کی لڑکیوں کے ساتھ دوستیاں لگانی شروع کر دیں اور انہیں عشق و محبت کے جال میں الجھا دیا۔ جاپان تباہ و برباد ہو گیا تھا اور وہاں راشن پانی کی بہت ہی تنگی ہو گئی تھی۔ امریکی فوجی وہاں کی لڑکیوں کو اپنے ساتھ لگا کر انہیں کھانے پینے کا سامان دیتے رہے اور یہ لڑکیاں اپنے گھر والوں کی ضروریات پوری کرتی رہیں۔ جاپان نے آگ اگلتی توپوں اور مشین گنوں کے سامنے بھی اپنا قومی کردار زندہ رکھا تھا، لیکن ان کے اپنے ملک کی تباہی اور بھوک نے ان کا کردار اس طرح تباہ کیا کہ ان کی لڑکیوں نے امریکی فوجیوں کو قبول کر لیا اور اپنا آپ ان کے حوالے کر دیا۔ اس کا نتیجہ یہ سامنے آیا کہ جاپانی لڑکیوں کے ناجائز بچے پیدا ہونے شروع ہو گئے۔ امریکہ کی فوج کوئی زیادہ عرصہ جاپان میں نہیں رہی تھی۔ جاپان کے ساتھ ایک معاہدہ کر کے امریکی فوج واپس چلی گئی۔ امریکی فوجیوں نے جن جاپانی لڑکیوں کے ساتھ دوستیاں لگائی تھیں انہوں نے کہہ رکھا تھا کہ وہ انہیں امریکہ لے جائیں گے، لیکن یہ فوجی انہیں بتائے بغیر واپس چلے گئے۔ بعض فوجیوں کے دلوں میں سچی محبت پیدا ہو گئی تھی، وہ اپنی دوست لڑکیوں کو ساتھ لے گئے اور باقاعدہ شادی کر لی۔ امریکہ میں آج بھی ایسے آدمی اور عورتیں نظر آتی ہیں جن کے چہروں کے نقش و نگار جاپانی ہیں۔ یہ امریکہ اور جاپان کی ملی جلی نسل ہے، لیکن جو لڑکیاں پیچھے رہ گئیں ان کا وہی حال ہوا کہ گھر کی رہیں نہ گھاٹ کی۔ میں نے ایک کتاب میں پڑھا تھا کہ امریکہ کے فوجی واپس چلے گئے تو صرف ٹوکیو میں 8,000 ناجائز بچے پیدا ہوئے جن کا کوئی پرسان حال نہ تھا، اور ان بچوں کو معلوم ہی نہیں تھا کہ ان کے باپ کون ہے اور کہاں ہے۔ امریکہ کے اخباروں نے اور سیاسی حلقوں نے بھی اپنی حکومت پر تنقید کی تھی اور مطالبہ کیا تھا کہ ان معصوم بچوں کا کیا قصور ہے، جنگ ان بچوں نے یا ان کی ماؤں نے تو نہیں لڑی تھی۔ مختصر بات یہ کہ امریکہ کے فوجی جاپان کا قومی کردار اور وقار تباہ و برباد کرائے تھے۔ وہاں یوں بھی ہوا کہ جوان بیویاں اپنے خاوندوں کو چھوڑ کر امریکی فوجیوں کے دوست بن گئی اور انہیں امریکیوں نے یہ سبز باغ دکھائے کہ وہ انہیں امریکہ لے جائیں گے۔ امریکی فوجی ان کے بغیر امریکہ چلے گئے اور پیچھے ان کے لیے سوائے ذلت اور رسوائی کے کچھ بھی نہ رہا۔ ان کے خامدوں نے بھی انہیں دھتکار دیا تھا۔ اب میں انڈونیشیا کی بات کروں گا۔ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ ابھی انڈونیشیا کا کوئی وجود نہیں تھا اور نہ ہی یہ نام کبھی کسی کی زبان سے سنا تھا۔ میں انڈونیشیا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ بات سناتے ہوئے مجھے بہت سے جزیروں کے نام لینے پڑتے ہیں جس میں خاصی دشواری ہوتی ہے۔ بہتر یہ سمجھا کہ اس سارے علاقے کو انڈونیشیا کہنا شروع کر دوں کہ مجھے بات کرنے میں اور آپ کو بتانے بات سمجھانے میں آسانی ہو۔ ایک اور بات ابھی سے کہہ دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ انڈونیشیا کے متعدد شہروں اور قصبوں میں ہماری بٹالین گئی تھی۔ میں ہر مقام کا ذکر نہیں کروں گا، آپ یہ سمجھے کہ میں اس سارے خطے کی بات کر رہا ہوں۔ میں وہاں کے بڑے شہروں کا نام پہلے ہی بتا دیتا ہوں: جکارتا، بنڈونگ، جوگ، سوراباجا، سیمارونگ۔ ان شہروں کے کچھ مشاہدات تو میرے اپنے ہیں اور باقی دوسری یونٹوں کے فوجیوں نے مجھے سنائے تھے۔ اس طرح میں اس خطے کی جنگ کے فوراً بعد کی صحیح تصویر پیش کروں گا۔ یہ تو میں چند مرتبہ پہلے بتا چکا ہوں کہ اس خطے پر ولنیزیوں کی حکومت تھی جو 200 سال سے چلی آ رہی تھی۔ یہاں کی آبادی کی غالب اکثریت مسلمانوں کی تھی، جو اب بھی ہے بلکہ اب زیادہ ہے۔ جاپانیوں نے یلغار کی تو ڈچ یعنی ولنیزری وہاں سے بھاگ گئے اور انگریز ان کی کوئی مدد نہ کر سکے۔ جاپانیوں نے یہ چال چلی کہ وہاں مسلمانوں کی حکومت قائم کر دی، لیکن اسے اپنے کنٹرول میں رکھا۔ مسلمانوں سے یہ کہا کہ اب یہاں انہی کی حکومت رہے گی، لیکن یہ صریحاً فریب تھا۔ جاپانیوں کا مقصد یہ تھا کہ یہاں کے مسلمان جو جنگجو معلوم ہوتے ہیں ان کے خلاف نہ اٹھ کھڑے ہوں۔ پھر میں سنا چکا ہوں کہ جاپانیوں کو شکست ہو گئی تو انگریزوں نے اپنی فوج یہاں لا کر چھوڑ دی، جس طرح جاپانیوں نے انڈونیشیا کے مسلمانوں کو دھوکہ دیا تھا کہ اب یہاں ہمیشہ ان کی حکومت رہے گی۔ اسی طرح انگریزوں نے ولنیزیوں کو جھانسا دیا کہ وہ ان کی حکومت بحال کر دیں گے، لیکن میں نے خود دیکھا کہ انگریزوں نے ولنیزیوں کی کردار کشی شروع کر دی اور انہیں حقارت کی نظروں سے دیکھنے لگے۔ ولنیزریوں کی فوج تو برائے نام تھی جو جاپانیوں کی قید میں چلی گئی تھی، لیکن ولنیزری باشندے کہیں بھی نہ جا سکے اور وہ وہیں رہ گئے۔
تو دوستو اگلی قسط سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں۔